بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی موت کے وقت 5 فرشتے کب اور کیوں آتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج کتنا کمزور ہے؟ تیری وسیع زبان کہاں گئی؟ آج کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کسی نے تنہا کر دیا۔ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے پھر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں ملا ہوگا۔ آج تجھے ایک ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا تو۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کل تک تو اس زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھٹکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو اس طویل سفر کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس آگے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں نیکی کے کام کریں، اچھے کام کریں جن سے اللہ پاک راضی ہو اور خود کو راہ خدا کے لیے وقف کر دیں۔
اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔